کلپ نمبر 487۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ ترجمہ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں۔ کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ عز و جل کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں۔ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے۔ یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں، قرآن تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے، اور یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اس مقام پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ عز و جل کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہٰذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ عز و جل کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اور ان سے مددیں لو، اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا
جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکیں، اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار کرنا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب عز و جل جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور عنقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ کفار مکہ کے ایمان لانے سے متعلق غیبی خبر، اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔